أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج یکم محرم الحرام ہے. ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں صرف عجم کے معاشرے میں محرم کی پہچان فقط اور فقط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے. واقعہ کربلا کے حوالے سے ماہ محرم کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک چیز جس کی فضیلت حدیث میں اس وقت سے ہے، قرآن میں اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، ہم ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اس مہینے کو واقعہ کربلا کے پس منظر میں جانتے اور پہچانتے ہیں. ماہ محرم کی پہچان کتاب و سنت میں کئی طرح سے ہے. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. کون حضرت عمر فاروق؟ جو مسجد نبوی کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ تجھ سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں اور شہادت کی موت بھی چاہتا ہوں، تیرے نبی کے شہر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. صحابہ کہتے تھے عمر کیسی باتیں کرتے ہو، ایک طرف شہادت کی دعا ہے دوسری طرف مدینہ شہر کو نہیں چھوڑنا، مسجد نبوی میں رہنا. چشم فلک نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی. مسجد نبوی کے اندر ہی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالمانہ وار ہوا اور شہادت کے عظیم منصب کو پا لیا. اگر ماہ محرم کی پہچان صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی ہے تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 12 دن پہلے 18 ذوالحج کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، اسلام شہادتوں سے بھرا پڑا ہے. قدم قدم پہ شہداء کی شہادتیں ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران کی دنیا کے اندر اہل کفر کو دکھائی جانے والے مار کے اور طاقتیں ہیں اور دلیریاں ہیں. ہمارا دین ہماری شریعت ساری ایسی داستانوں سے بھری پڑی. حضرات ماہ محرم الحرام اور کرنے کے کام، اس حوالے سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے. کئی پہلوؤں سے شریعت نے اس کو امتیازات دیے. پہلا امتیاز اس مہینے کو یہ ملا ہے
کہ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے. سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، منہا اربعۃ حرم. 12 مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. 4 حرمت والے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، یہ 4 مہینے حرمت والے، اور ان میں ایک محرم ہے. یہ محرم کا امتیاز ہے، سارے محرم کا، پہلے 10 دنوں کا نہیں، سارے محرم الحرام کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کو اس وقت سے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے جب سے اللہ نے یہ 12 مہینے اور زمین و آسمان بنے. محرم کا یہ امتیاز ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امام کائنات محمد رسول اللہ پر دین مکمل ہونے کے 50 سال کے بعد ہوئی ہے. محرم کی پہچان پہلے بھی. اور حضرات اس محرم کی پہچان میں جب اس کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. ظلم 12 مہینے 24 گھنٹے پورا ہفتہ ممنوع حرام ہے ظلم، لیکن خاص فرمایا ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا. محرم میں خاص طور پہ ظلم نہ کرنا. کیوں کہ جہاں پہ اس مہینے میں اجر بڑھتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے، وہاں پہ حرمت والے مہینوں میں ظلم زیادتی پہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان مہینوں میں خاص طور پہ ظلم نہ کرنا. اس مہینے کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم بھول چکے. اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو سامنے رکھ کے جو محرم میں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جن میں عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے، دیگر صحابہ کی مشاورت سے ایک کیلنڈر ترتیب دیا گیا، ایک اسلامی تاریخ کا سلسلہ ترتیب دیا گیا. اس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے. یہ محرم کا امتیاز ہے. آج ہمیں چوڑوں کا کیلنڈر یاد ہے، وہ تاریخ ہماری کلائی پہ بھی ہے، وہ تاریخ ہمارے کاغذات میں بھی ہے، وہ تاریخ ہمارے ملک میں بھی رائج ہے. لیکن جو اسلامی کیلنڈر ہجرت کی بنیاد پر نبی کے صحابہ نے باہم مشاورت کر کے ترتیب دیا تھا دنیا کو اسلامی اسٹیٹس، اسلامی ریاست کی پہچان کروانے کے لیے، آج ہم اس کیلنڈر کو بھول چکے ہیں. محرم کا امتیاز ہے کہ اس کا آغاز، محرم کی ابتدا یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. کاش ہم اسلام کی طرف واپس پلٹے، ہماری کلائی بھی اسلامی تاریخ بتائے، ہمارا دفتر کا ماحول بھی اسلامی تاریخ پہ چلے، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین، ہماری تجارت، معیشت و معاشرت سب اسلامی کیلنڈر پہ ہوتے. لیکن آج اس نوجوان نسل کو بالخصوص اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے. ان کو چوڑوں کا کیلنڈر سارا یاد ہے، سارا حفظ ہے، یہ سنا دیں گے، لیکن اسلامی کیلنڈر کی الف سے بے تک یہ واقف نہیں. ماہ محرم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے. حضرات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض بیان کیے ہیں، فرائض کا مقابلہ کوئی نفل عبادت نہیں کر سکتی. فرائض کے برابر کوئی نفل عبادت نہیں ہے. فرض ہے، اس کے جوڑ کی کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن فرض کے بعد افضل ترین عبادت محرم کا امتیاز ہے. نفل میں وہ اس مہینے کے روزے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سے روزے رمضان کے بعد بہترین ہے؟ رمضان سے ہٹ کے کون سی عبادت فرض کے بعد کی ہے؟ فرض کے بعد بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا فرض کے بعد بہترین عبادت رات کی عبادت ہے، اور رمضان کے بعد بہترین روزے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اس محرم کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے نفلی بہترین قرار دیے. اس مہینے کو چوتھا امتیاز یہ ملا کہ اللہ نے اس کو شہر اللہ کہا ہے. ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا. یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ ہوتی ہے نسبت تشریفی. سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، ساری مسجدیں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. لیکن جب ہم بیت اللہ کہتے ہیں تو خاص کنسپٹ مکہ مکرمہ بیت اللہ مسجد حرام کا آتا ہے. نسبت تشریفی ہے. اس مہینے کو یہ اعزاز ملا، اس کو یہ امتیاز ملا کہ اس کی نسبت رب کی طرف ہوئی. سارے مہینے رب کے ہیں لیکن خاص اس مہینے کی بات ہوئی. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کا مہینہ محرم، اس کو اللہ کا مہینہ جو کہا گیا ہے یہ خاص رب کی طرف اس کی نسبت ہے. حضرات اس مہینے میں کرنے کے کام کون سے؟ سب سے پہلا کام
اسلامی سال کو اپنا نیا سال سمجھو. ہم دن بدن جس طرح قیامت قریب ہے نا، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بدعات، رسومات، خرافات پروان چڑھا رہے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اسلام کی جان پہچان ہم سے جا رہی ہے. کبھی مسلمان کی پہچان اسلام ہوتی تھی، مسلمان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا تھا. رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیے، اسلام کی پہچان ہوتی تھی. آج ہم دن بدن اسلام سے دور ہو رہے ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا مشرکین نے، عجیب لوگ ہو تم، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ ہی سکھا دیا ہے. حتی الخراء، بیت الخلاء جانے کا، واش روم جانے کا طریقہ بتا دیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. بڑے فخر سے کہا اجل، ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ہم قبلہ رخ نہ ہو، ہم 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کریں، ہم ہڈی اور گوبر کو بطور صفائی کے استعمال نہ کریں. ہمارے نبی محمد نے طریقہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کی پہچان تھی. آئیے کرنے کا کام یہ ہے، اسلامی سال کی پہچان متعارف کرواؤ. کام یہ حکومتوں کے ہیں، کام یہ ریاستوں کے ہیں. ریاست حکومتیں اپنی مجبوریوں کے نظر اسلام کے کئی احکامات کو چھوڑتی ہے، لیکن اگر آزادانہ طور پہ میں اسلام کو فالو کروں تو دنیا کی کوئی طاقت میری آواز کو، میرے عمل کو دبا نہیں سکتی. اس لیے اسلامی سال کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اسلامی سال کا آغاز اس پہ پلاننگ کرنی ہے. چوڑوں کا سال، عیسائیوں کا سال، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کھڑا ہمارا عیسوی کیلنڈر، ہم نے اس کو پروموٹ نہیں کرنا، اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، اسلامی سال کو پروموٹ کرنا ہے. اس کی پہچان ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ ہمارا نیا سال ہونا چاہیے. اس کے آنے پہ ہمارے جذبات ہوں، ہمارے احساسات ہوں، ہمارے اندر خوشی، ہمارے اندر ذوق ہو. ایک سال گزر گیا، اگلے سال کی پلاننگ کیا کرنی ہے. ایک اسلامی سال ہم سے جاتا رہا. اسلام کی ساری اہم عبادات جو ہیں وہ اسلامی کیلنڈر سے، چاند کس سے ریلیٹڈ ہیں، سورج سے ریلیٹڈ ہیں. کوئی اسلامی کام، اسلامی حکم جو ہے، اسلام کے جتنے کفارہ جات ہیں وہ عیسائی عیسوی کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے، اسلامی چاند کے کیلنڈر کے ساتھ ہے، جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ہم نے اسلامی سال کی لوگوں کو پہچان کروانی محرم سے. حضرات، دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ محرم کے پہلے 10 دنوں کو نہیں، پورے مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یہ اسلامی بھائی چارہ، یہ شیعہ سنی بھائی ہے. ہم نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں امن کو قائم رکھنا، بعد میں پہلے 20 دنوں میں کیا تکلیف ہے. پورے مہینے میں ہم نے امن کو برقرار رکھنا ہے. پورے مہینے کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی کا یہ اوپر اترنے والا دین اور شریعت میں یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے. اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. ظلم و زیادتی، ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، کسی کو مارنا، تھپڑ مارنا، زبان سے گالی بکنا، کسی قسم کا ظلم زیادتی ممنوع، حرام. لوگوں کو بتانا ہے خاص مہینہ بھائی، اپنی زبانوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے قدموں کو روک لو. کسی کا حق دینا اس کو واپس کر دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. لوگوں کو، نئی نسل کو بتانا ہے اسلام کے اندر خوشی غمی کا تصور کیا ہے، اسلام کے اندر شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کا رتبہ کتنا عظیم ہے. دنیا کے اندر کبھی شہادتوں کے اوپر نوحے نہیں ہوتے، دنیا کے اندر کبھی شہادتوں کے اوپر گریبان چاک نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے کہا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. مسلمانوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے، دور جہلت کا بین کیے، دور جہلت کا جو ہے انہوں نے نوحہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں. اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو محمد کریم کے دین شریعت کے مطابق ڈالنا ہے. اسلام خوشی کا کنسپٹ کیا دیتا ہے، محرم کا یہ پیغام ہے. اسلام کے اندر غمی کی کیا حیثیت ہے، ہم نے اسلام دین سے سیکھنا ہے. حضرات، تیسرا کام کرنے والا، اس مہینے کو بالخصوص اور پہلے 10 دنوں کو صرف کھانے پینے کے دن نہیں بنانا. اور محرم کے پہلے 10 دنوں کی نیازوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ روزے سیام کے دن ہیں، اور نبی کی امت کے لیے پہلے 10 دن کھانے پینے کے دن ہیں، شربت پلانے کے دن ہیں، لوگوں کی خاطر ٹہل سیوا کرنے کے دن ہیں. بھوک میں جب گرمی میں لوگ مر رہے تھے تو اس وقت سڑکوں کے اوپر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اب شروع ہو گیا ہے. سمجھ لو اس بات کو، ہم نے ان دنوں کو روزے میں لانا ہے.
لوگوں کو بتانا لوگوں کھانے پلانے کے دن نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، جو تقوی جو طہارت روزے سے حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں حاصل ہوتی۔ سارے مہینے کے روزے اسلام کہتا رکھو، بہترین روزے، لیکن ساتھ فرمایا عاشوراء کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا سبب ہے معافی کا۔ ہم بھی 9-10 کو کیا کرتے ہیں پتہ ہے نہیں؟ 9-10 کو تو ہم نے حدیث کی مخالفت ضرور کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک روزہ رکھو، 10 کا آپ نے روزہ رکھا، کہا یہ تو یہودی بھی رکھ رہے ہیں، پر میں اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اہل علم کے 2 گروہ ہو گئے، 9 کا 10 کا۔ عرب علماء اس بات پہ ٹھہرے دونوں رکھ لو، ہمارے کچھ لوگ کہنے 9 کا اصل عاشوراء، 10 کا احتیاطی ہے، یعنی 9-10 روزے میں ہم 9-10 روزے میں لے کے آتے ہیں۔ ہمارے تو اللہ کے فضل سے جانور بھی 9-10 کی بریانیوں کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، بندوں کی تو کیا بات ہے، ہم 9-10 کو کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھ کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کرواؤ، ہم کہتے ہیں رب گناہ معاف کرے گا، بریانی روز نہیں لبدی۔ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے پہ آؤ۔ 9-10 کا روزہ آج سے میرا ذہن بن جائے، میں اپنے بچوں کا ذہن بناؤں، میں اپنی بیوی کو اس بات پہ قائل کروں کہ 9-10 کا روزہ ہمیں رکھوا، 10 کا نہیں تو 9 کا تو ضرور رکھیں گے، عاشوراء کے لیے 9 کا ضروری ہے۔ میں اپنے گلی محلے میں لوگوں کے اوپر محنت کروں، بھائی 9-10 کے کھانے پینے کے چکروں میں حلوے مانڈوں میں نہ گزار دینا، روزے رکھو، کرنے کا کام ہے محرم میں۔ اس سے آگے آئیے، کرنے کے کام میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نے ان محرم میں بالخصوص حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جتنے لوگ ملوث تھے، شہادت حسین میں کردار ادا کرنے والے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ ان کو غارت کرے گا، اللہ ان کو آخرت کی سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ لیکن واقعہ کربلا کو کھول کر کے، شہادت حسین کا تذکرہ کھول کر کے نبی کے صحابہ کے اوپر زبانیں کھولنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی شہادت حسین کے اندر، قتل حسین میں ایک صحابی کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، کسی ایک صحابی کا، میں چیلنج سے کہتا ہوں شہادت حسین میں کوئی صحابی ملوث نہیں تھا، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے تو واقعہ کربلا اور شہادت حسین کو شروع کر کے صحابہ کے اوپر زبانیں کیوں چلائی جاتی؟ حکومت وقت کو، ریاست کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کا دفاع رب نے کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، رب نے کیا جواب دیا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ رب آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے، میرے نبی کے ماننے والوں کو بیوقوف کہنے والوں، بیوقوف تم خود ہو۔ رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ من سبا صحابی، میرے نبی کے ماننے والوں کے اوپر زبان کھولنے والے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر فرشتوں کی لعنت، اللہ کی تمام لوگوں کی لعنت، محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث۔ بھائی لڑائی نہیں کرنی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ اگر میرے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں عدالت میں جاتا ہوں، میں کیس کرتا ہوں، میری عزت پہ کوئی حملہ کرے، میں حد کے عزت کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر ایسا کام ہو، ہمارے پاس کچہری موجود ہے، تھانہ موجود ہے، قانون موجود ہے، ہم نے عدالت کا، ریاست کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کو برا بلا کہنے والے لوگ، یہ ثبوت، یہ پروف ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک آدمی 100% مجرم ثابت ہو جائے، اس کے اوپر شرعی حد لگے، اس حد کو میں اور آپ نہیں لگا سکتے، ریاست لگائے گی۔ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، ہمیں حق یہ دیا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کرو، ثبوت فراہم کرو، ریاست کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کچہریوں کے اندر جا کے انصاف کا سوال کرو، لیکن خود بدلہ اسلام کی کسی سزا کا، کسی کفارے کا، کسی حکم کا خود بدلہ تم نے نہیں لینا۔ تو پھر ہمیں کردار بھی وہ ادا کرنا ہے جتنا شریعت نے ہمیں مکلف بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرات آگے بڑھیے، سادات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے دل نشین واقعات پورا سال نہیں، بالخصوص ان دنوں میں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ نبی کے صحابہ کا کردار کیا تھا، رسول اللہ کے صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا۔ اور دنیا کے اندر جب لوگ جنگوں کی بات کریں، میرے نبی کے جان نثاروں کے جنگوں کا تذکرہ پڑھ لو،
ایمان تازہ ہو جائے. رسول اللہ کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے میدان مقتل میں کون سی جرت و بہادری کے میدان سجائے تھے، ہم ان کو پڑھ لیں. بڑی بہادری کی داد دیتے ہو، فلاں نے بہادری کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. ابھی ایران اسرائیل فارغ ہوئے، اس سے پہلے پاک بھارت کے معاملات تھے. اللہ کی قسم دنیا کے اندر جنگیں سمت تعین کرتی ہیں، مستقبل کا رستہ دکھاتی ہیں دنیا کے اندر جنگیں کہ مستقبل اسلام کا ہے، غلبہ اسلام کا مستقبل ہے، مستقبل مسلمانوں کا ہے. دنیا کے اندر مستقبل اللہ کے ماننے والوں کا ہے، دنیا کے اندر مستقبل محمد رسول اللہ کے متبعین کا ہے. رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھو. جدید دور ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہر مواد میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے تذکرے کھولو، موقع ہے آپ کے پاس، کرنے کا کام ہے. اور آخری دو باتیں، فضول بدعات خرافات والی مجالس سے کلی اجتناب کرنا ہے. یاری دوستی کی آڑ میں اپنے دین کے اوپر کسی کو حملہ نہیں کرنے دینا. میں فلاں کا دوست ہوں، فلاں میرا دوست ہے. میری دوستی میری دشمنی کا معیار محمد رسول اللہ کا طریقہ اور سنت ہے. اگر میں کسی کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں، دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے منہج کے اوپر وار کرے. دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کتاب و سنت کی بغاوت والی جگہ پہ مجھے لے جائے. دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بدعات خرافات کے اندر پورا حصے دار بن جاؤں. اور دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دین کے اوپر ضرب لگ جائے. دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے میرا دین مجھ سے جاتا رہے. فضول بدعات خرافات والی مجالس سے ہم نے کلی اجتناب کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اللہ نے کتاب میں نازل کر دی یہ بات، جب تم سنو دیکھو بیٹھو جس جگہ پہ اللہ کی آیات کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں پہ نہ بیٹھنا. دوسری جگہ پہ کہا إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم ان جیسے ہوگے. ایک جگہ پہ کہا بیٹھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ اس عمل کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہاں سے اٹھ جاؤ. حضرات ہماری نوجوان نسل دوستی یاری فرینڈشپ کی بنیاد پر ایسی مجالس بدعات خرافات والی اٹینڈ کرتی ہیں جو کتاب و سنت میں وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. اور آخری بات، ان دنوں میں بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کی کیا بدعات ہیں، کیا رسومات ہیں ان دنوں کی، کتنی باتیں ہیں، کیسے ان کا احاطہ کروں آپ کے سامنے. دنیا کے اندر اسلام نے افسوس، تعزیت، کسی کی غمی میں شریک ہونے کے پورے طریقے بتائے. ان طریقوں میں کہیں بھی سیاہ کپڑے کا استعمال نہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حالات میں سیاہ کپڑا خوشی کے موقع پہ استعمال کیا. فتح مکہ ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کالی پگڑی ہے، اللہ کے رسول شاہانہ فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن اس کو افسوس کے رستے پہ استعمال کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. خوشی اور غمی کا تصور، سب سے بڑی غمی اس عورت کے لیے جس کا خامن فوت ہو گیا، اسلام نے اس کو بھی بتا دیا. ایسی عورت جس کا عزیز و اقربا میں سے قریبی چلا گیا ہے، اسلام نے اس کو بھی بتا دیا ہے. تم نے کتنے وقت میں کتنی دیر میں تم نے حالت افسوس میں رہنا ہے، اسلام نے بتا دیا ہے. عدت کیا ہے تیری، طریقہ کار سارا واضح کیا. بھوکے پیاسے رہنے کا، ننگے پاؤں چلنے کا، گرمی سردی میں جوتا استعمال کرنا چھوڑ دینا، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیں. ہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے، بھاگ کے جاتے ہیں بیٹی کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی فون کر دیتے ہیں محرم شروع ہونے والا، جلدی جلدی انہوں واپس کلا دیو. یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں، کوئی محمد رسول اللہ پہ اترنے والی شریعت کا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں. کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا دین کب سے ہمارے پاس آیا؟ ہم نسل در نسل مسلمان ہیں. ہمارے اندر سے بدعت نہیں جاتی، رسم نہیں جاتی. خرافات کو ہم نے اسلام کا حصہ سمجھ لیا. پانی پلانا ہے، دنیا کے اندر انسانیت بڑی جگہوں پہ مر رہی. آپ کے ملک میں کہیں جگہ پہ مر رہی، تھر پارکر میں چلے جاؤ، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. پلاؤ مرتی انسانیت کو پانی، پانی سے زندگی دو ان کو. تمہارے قطرہ، ایک ایک قطرہ تمہارا پانی کا
لوگوں کی زندگی لوگوں کے لیے جینے کا ذریعہ اور سبب بن جائے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر صرف نیکی کر کے خلاف سنت کام، نیکی کا لیبل لگوا کے نہ کرو۔ نیکی وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دی ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، دنیا اس کو جتنا مرضی اچھا سمجھے وہ نیکی نہیں۔ وآخر